اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بات کریں گے، کسی دوست نے سوال کیا کہ جو بیعت کی جاتی ہے کامل مرشد کی، تو اس بیعت کے بارے میں قرآن و حدیث کی شرعی دلیل پیش کریں کہ قرآن مجید ہمیں پیری مریدی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، احادیث نبوی کی روشنی میں اہل بیت و صحابہ کرام جو مینار نور ہیں ان کے علم و عمل کی روشنی میں، اور اولیاء اللہ جو پوری کائنات کے ہادی و مہدی ہیں، اولیاء اللہ ان کی روایات یا ان کی کرامات یا ان کے مشاہدات و تجربات سے بیان کریں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید سے لفظ بیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید وہ دنیا کی، سب کو پتہ ہے، وہ اللہ کا آخری عہد نامہ قانون ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو وہ قرآن مجید و فرقان حمید میں جو اب میں بیعت کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے ہم لفظ پیری مریدی، یہ جو ہماری زبان میں آیا تو لفظ پیری اور مریدی بنا۔ تو یہ پیری مریدی، مرشد پکڑنا اور بیعت ہونا، مرید ہونا۔ مرشد کے معنی ہیں راہ دکھانے والا۔ عربی میں ہم مرشد کو امام کہیں گے، ہادی کہیں گے، اور خلیفہ راشد کہیں گے، رہنمائی ہدایت کرنے والے خلیفہ۔ اور جب کہ ہم مرید کے معنی ہیں ارادہ کرنے والا، یعنی کہ مرید ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کامل مرشد کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کامل مرشد راہ دکھاتا ہے۔ مرید اپنا ارادہ کرتا ہے کہ جب تک مرید ارادہ نہ کرے، اس ارادے کا نام بیعت ہے۔ جب تک مرید ارادہ نہیں کرے گا کہ میں اس کامل مرشد کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، تب تک یہ پیری مریدی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اور اس کو کہتے ہیں بیعت، بیعت۔ تو جو بیعت کے یہ لفظی معنی ہے، اس کے معنی ہے بیعت کے اپنے آپ کو بیچ دینا، منتقل کر دینا، بھی بیع یعنی منتقل ہونا، اور اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کہاں بیچنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیچنا۔ تو یہ بیعت اللہ کے رسول، پوری کائنات کے ہادی و مہدی آقا خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام سے لی۔ یہ لفظ بیعت اور پیری مریدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بیعت، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے جو صحابہ کرام کے ساتھ بیعت رضوان کی، ایک درخت تھا، اس درخت، اس شجر کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ قطار در قطار آئیں۔ نبی پاک ایسے ہاتھوں میں ہاتھ لیتے تھے۔ یہ طریقہ بھی دیکھ لیں، یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اب صحابہ کرام کو رسول پاک نے فرمایا، صحابہ آپ کی جان مال، آپ کا ہر چیز آپ نے اللہ کے لیے وقف کرنی ہے، یعنی اللہ آپ کو خرید رہا ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں بک رہے ہیں، مگر ہاتھ رسول اللہ کا ہے۔ تو رسول اللہ صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں، اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور ان کو اپنا بیعت کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید 26واں سپارہ سورہ فتح فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک وانما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ سورہ فتح میں فرماتے، اے میرے حبیب دلربا، یہ جو لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی رسول کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا، بیعت رسول کر رہے ہیں، اور حکم کیا ہے؟ یہ بیعت اللہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب صحابی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ۔
اللہ کا ہاتھ میں نہیں، یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں بے ہو گیا، بک گیا، اپنا مال جان عزت آبرو سب کچھ اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ ایسے بیعت کرتے تھے، اور رسول پاک نے بیعت بھی لی، اس کو بیعت رضوان کہا گیا کہ جو بیعت ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ بیعت صحابہ سے چلی، خود نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک معاہدہ تھا بیعت کا، تو میرے بھائیوں کوئی بھی معاملہ تھا پر نبی پاک صاحب لولاک نے بیعت فرمایا، لفظ بیعت آیا، اور یہ پیری مریدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی۔ اور میرے نبی کی یہ مسلم شریف کی حدیث سن لیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، جو بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ظاہری خلیفوں کی بیعت تھی، میرے بھائیوں جہاں ظاہری خلافت کی بیعت چل رہی تھی وہاں باطنی خلافت جو رسول خدا صاحب لولاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باطن کا جو مقام تھا، اپنے باطن کی جو خلافت تھی، اپنے باطن کی جو پیری مریدی تھی، وہ باطنی طور پر رسول خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو منتقل فرمائی۔ اسلام صرف ایک ظاہری چیز کا نام نہیں ہے، اسلام حقیقت میں ایک ایسی روحانیت اور ایسی روحانی بنیاد کا نام ہے کہ جس سے اسلام کو چار چاند لگے ہیں اس روحانیت کی وجہ سے۔ اور رسول پاک نے اپنی حقیقی جانشینی، باطنی جانشینی اور یہ پیری مریدی کا جو مقام تھا مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو خم غدیر کے مقام پر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مرشد ہوں اب اس کے علی بھی مرشد، یعنی جس کا میں مولا آقا ہوں، سردار ہوں، اب اس کے علی سردار ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کا جو سلسلہ تھا روحانی بیعت کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مشکل کشا کو عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مولا علی شیر خدا نے 72 لوگوں کو اپنا بیعت کیا، 72 لوگوں کو، کتابوں میں لکھا ہے مولا علی شیر خدا نے 72 لوگوں کو اپنا بیعت کیا، اور 4 شخصیات کو اپنی خلافت عظمیٰ سے نوازا۔ ایک حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت خواجہ کمیل اور حضرت خواجہ حسن بصری، یہ 4 آپ نے اپنے خلیفہ بنائے، اور ان کو وہ باطنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلح تھا، باطنی وہ ولایت تھی، باطنی وہ پیری مریدی تھی، وہ آپ حضرت نے ان 4 خلفاء کو عطا فرمائی، اور ان 4 سے پھر یہ ائمہ میں 12 اماموں میں، پھر چلتی چلتی دیگر اولیاء اللہ میں یہ جانشینی رسول، یہ بیعت رسول کا سلسلہ چلتا چلتا یہ آج اولیاء اللہ میں موجود ہوا، اولیاء اللہ میں آیا۔ اب یہ کوئی کہہ دے کہ یہ بیعت سرے سے ہی نہیں ہے، یا یہ تو بیعت ایک ظاہری خلیفوں کی تھی، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، ظاہرن سے زیادہ باطن میں اسلام نے اپنی پروان دکھائی، اسلام نے اپنا مقام دکھائی، اسلام نے اپنی روحانیت دکھائی ہے۔ اسلام ایک باطنی پاور کا نام ہے، اسلام ایک باطنی قوت کا نام ہے۔ اگر اسلام سے روحانیت نکال دی جائے نا، یاد رکھیں، اسلام سے روحانیت کو نکال دیا جائے، اسلام صرف ایک سیاسی تحریک رہ جاتی ہے۔ اسلام روحانیت سے بھرا ہوا ہے، اسلام مشاہدات سے بھرا ہوا ہے، اسلام کرامات و معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام ایک ایسی سپر پاور ہے کہ جو باطنی طور پر پوری دنیا پر چھا رہی ہے۔ اگر اسلام ظاہری طور پر ہوتا تو آج تک اسلام کے ساتھ جو ہوتا آ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کا نام لے لے کر یہ بنو امیہ نے، اور اس کے بعد یہ کیا کچھ ہوا دنیا میں۔ اسلام ایک ایسی پاور تھی جو مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے وہ سلونی کا اعلان کر کے لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کیا تھا۔ بعد ان کے امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو وہی بیعت، وہی پیری مریدی کا مقام، وہ جانشینی کا مقام، وہ مصلح رسول کا، حقیقت میں جانشین رسول جو ہوتے ہیں ان کو یہ باطنی مقام اور یہ باطنی فیض دیا جاتا ہے کہ وہ بیعت کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی ایک حدیث شریف سن لیں، قرآن مجید کی آیت کا بھی مفہوم ہے اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابھی امام اتنا ضروری ہے، قرآن نے فرما دیا مرشد کے بغیر
آپ قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیے جا سکتے کامل مرشد کے بغیر۔ اب یہ لوگ کہتے جی مرشد کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ضرورت؟ میرے بھائیوں، خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، مومنو، اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب آمن اتقوا اللہ، ایمان والو، اچھا اللہ جسے ایمان والا کہے یقیناً وہ نماز بھی پڑھتا ہی ہوگا، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، حج اور زکوٰۃ اور کلمہ فرائض سب ادا کرتا ہوگا۔ اللہ عام تو کسی کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا، مگر پھر بھی اللہ فرماتے ہیں نتقوا اللہ، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، تسبیح پہ تسبیحات کرتے ہو، پر نتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک آنا ہے تو کامل وسیلہ، کوئی کامل مرشد۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تفسیر روح البیان میں، حضرت سلطان باہو نے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری نے اپنی عرفان کتاب میں، اور دیگر اولیاء اللہ نے، مثنوی شریف جلال الدین رومی نے اپنی کتابوں میں، اور فصوص الحکم میں یہ حضرت اکبر محی الدین ابن عربی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، محدثین نے لکھا یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کامل مرشد ہے۔ کامل مرشد وہ مرشد جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی سے حضرت وہ جو باطنی خلافت اور وہ جو باطنی پیری مریدی کا، وہ اللہ کے راہ میں جو بکنے والی پیری مریدی کا جو مقام اور منصب تھا، وہ چلتا چلتا اولیاء اللہ تک جو آیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہم السلام۔ ان ائمہ سے، 12 اماموں سے یہ سینہ بسینہ معروف قرخی اور حضرت جنید بغدادی اور غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ باطنی وہ منصب، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیری مریدی کا جو سلسلہ چلتا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ہم اس بات کی طرف، بات ہر بندہ آج کہہ دیتا ہے جی بیعت کی ضرورت نہیں، مرشد کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے کوئی ولی اللہ ایسا دکھا دیں دنیا میں، حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم و عمل سے ساری دنیا سبھی واقف ہیں۔ یہ بات علیحدہ ایک ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اولیاء اللہ کے بغض کی وجہ سے، اہل بیت کے بغض کی وجہ سے ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے منکر ہو جائیں یا ان کی شان کے منکر ہو جائیں، مگر یہ بات عام بھی جانتے ہیں، خاص بھی جانتے ہیں، گھر والے بھی جانتے ہیں، باہر والے بھی جانتے ہیں کہ غوث اعظم علم و عمل میں بے پایا ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ اب غوث اعظم سے لے کر حضرت لال شہباز قلندر، حضرت سخی سرور، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت داتا علی حجویری، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر، حضرت علی احمد صابرپیا، حضرت سلطان باہو، حضرت فقیر نور محمد، حضرت فقیر عبدالحمید صاحب، حضرت حاجی شیر محمد صاحب، حضرت زندہ پیر گھمکول شریف، حضرت پیر مہر علی شاہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ، حضرت کرما والی سرکار، جو بھی دنیا میں آپ ولی کامل دیکھتے ہیں، مجھے ایک ولی کا نام بتائیں جس کے پیر و مرشد نہیں تھے۔ سب نے اپنے پیر و مرشد کا دامن پکڑا اور پھر مرشد کی بارگاہ میں بکے۔ اب بیعت کہتے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں بیعت ہونا، اپنے آپ کو مرشد کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں بیچنا، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آپ بکتے ہیں، ظاہر میں ہاتھ مرشد کا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کامل مرشد وہ وسیلہ ہے، جو وہ رسی ہے جو آپ کو اللہ کا عرفان عطا کرے گی میرے بھائیو، اللہ کی پہچان عطا کرے گی، اللہ کی معرفت عطا کرے گی۔ انسان کو معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی اگر آپ کو معرفت نہیں ہوئی تو علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر اس کو معرفت الہی نہیں تھی، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ آدم کیا چیز ہے۔
وہ بس مٹی کی جو مورت دیکھتا رہا اور فتوے لگاتا رہا، نہیں میں اس سے بہتر ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا، میں اس کو پروٹوکول نہیں دوں گا، اللہ میرے لیے تو کافی ہے۔ اللہ فرمائے نہیں بندے ایسے نہیں، مجھے تو مانتا ہے پر جسے میں منواؤں تو اسے مان۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ دنیا میں میرا جانشین ہے، اور جو خدا کے نمائندے کا نہ ہو سکا وہ خدا کا بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں باقی کسی کو نہیں مانتے، یہ بات یاد رکھیں، خدا جن کو منوائے ماننا پڑے گا، نہیں تو بندہ شیطان ہے۔ اچھا اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کو ویسے ہدایت یافتہ نہ کر دیتا، وہ تو اللہ اللہ ہی رہنا ہے، پھر 1,24,000 کم و بیش اپنے دوست بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بندگان خدا بھیجے 1,24,000 یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ میں نے بہت زیادہ بھیجے، اور ان کے بعد اولیاء اللہ کو بھیجا، اپنے بندگان خدا کے ذریعے اپنا لوہا منوایا، اپنی توحید منوائی، رسالت منوائی اور توحید منوائی۔ اور اللہ اپنی بات پر غصہ نہیں کیا کرتا تھا، کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تورات، زبور، انجیل پڑھ لیں، پرانی ویدیں پڑھ لیں، کوئی بھی پرانی آپ کتاب پڑھ لیں، پرانے نئے عہد ناموں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ اپنے انکاری بندوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، پر جب وہ اللہ کے نمائندے کے خلاف بولتے تھے، اللہ کے محبوبین بندوں کے خلاف بولتے تھے، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے بارے میں خلاف و غلط بکواس کرتے تھے، اللہ پاک کو پھر قہر آتا تھا، غصہ آتا تھا، جلال آتا تھا، پھر وہ اپنے جلال کا کوڑا دنیا پہ مارتا تھا اور دنیا کو تیس نیس کر دیتا تھا۔ اللہ اپنی گستاخی معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کی، اپنے صالحین بندوں کی گستاخی کو اللہ معاف نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ اللہ تو نبی اللہ کے پیارے کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں بدبخت کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ جس نے صالحہ نبی کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا اللہ کے نزدیک بدبخت ہے، کیوں بھلا؟ وہ اونٹنی اللہ کے محبوب بندے کی تھی، اللہ کے پیارے بندے کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا بندہ بدبخت ہے، مردود ہے، دونوں جہنوں میں جہنمی ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس آدمی کے بعد کون بدبخت اور جہنمی ہے اور برا بندہ ہے اللہ کے نزدیک اور آپ کے نزدیک؟ فرمایا وہ جو علی بن ابی طالب کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا، یعنی حضرت علی کا قتل کرے گا۔ بندوں کا قتل کرنا، بندگان خدا کو مارنا، بندگان خدا کی توہین کرنا، بندگان خدا کو ایذا دینا، بندگان خدا کی بدتمیزی ان سے کرنا، بندگان خدا کی شان میں بکواس کرنا، اللہ کو یہ کام سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے نبی کے لیے اٹھتے ہیں، میرے نبی کے خلاف اٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اولیاء اللہ بندگان خدا کو نہ جب تک مانیں گے خدا کی معرفت نہیں سمجھ آ سکتی، اللہ کا عرفان، اللہ کی وہ پاور کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہی تو وہ بندگان خدا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا وصال عطا کیا، لوگوں کو اللہ کے راز بتائے۔ یہی تو بندگان خدا انبیاء و اولیاء ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی معرفت لوگوں کو بتائی۔ تو کوئی مرید جب تک یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، کہاں؟ کامل مرشد کی بارگاہ میں، اس لیے بیچوں گا کہ یہ میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وقف کرتا ہوں۔ کامل مرشد ظاہری طور پر اپنا ہاتھ ہے، پڑھاتا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہے میں تجھ کو اپنے حلقہ سروری قادری میں اپنا شامل کرتا ہوں، مرید کرتا ہوں، اور تجھے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ وہ باطنی کنٹیکٹ اور تعلق ہوتا ہے جو وابتغوا الیہ الوسیلہ، کامل مرشد جو جوڑتا ہے اللہ سے، وہ تعلق، وہ رسی، وہ کنٹیکٹ جوڑتا ہے مرید کا اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائیوں کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ میں مرید نہیں ہونا چاہتا اور میں اللہ کا عرفان حاصل کر دوں، نہیں، تو دنیا داری تو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اولیاء اللہ کے خلاف بولنے والے لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے، ایسے لگا ہے کہ جیسے ہر بندہ ڈگڈگی پکڑ کر وہ اپنی اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، اولیاء اللہ کے خلاف بھونک رہا ہے، اور نیچے میں دیکھتا ہوں لوگ کمنٹس میں بلے بلے کہہ رہے ہیں واہ جی واہ مولوی صاحب آج آپ نے داتا صاحب کی تو بینڈ بجا دیا،
آج آپ نے غوث پاک سرکار کی تو توہین کر کے مزہ ہی دے دیا، آج تو آپ نے مولا علی کے بارے میں ایسا کر کے تو ایسا کر دیا۔ توبہ توبہ، یہ حال امت محمدیہ۔ اگر بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں زلزلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ عذاب آ رہے ہیں، یہ بارشیں بے موسمی اور یہ اولے بے موسمی پڑ رہے ہیں اور کنک اور گندم خراب ہو رہی ہے، یہ کیوں امت محمدیہ پر عذاب ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیں، امت محمدیہ پر عذاب آنے کی وجہ ہی صرف یہ ہے، آج ہم اپنے اولیاء کے خلاف ہیں، اپنے اکابرین کے خلاف ہو گئے، ہم بڑوں کی تعظیم کرنا چھوڑ گئے، آج ہم میں احترام ختم ہو گیا، اور یہ صرف پاکستان میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ یہ عرب اٹھا لیں، عرب امارات اٹھا لیں، یہ ایران ہے، ان پہ جو زیارات ہیں 12 اماموں کی، وہ 12 اماموں کی زیارات ان کا ورثہ ہے، ان کی وہ جائیداد ہے، ان کی تاریخی نشانی ہے۔ آج ان کا بہت بڑا اس کے ذریعے دنیا میں نام ہے اس ملک کا۔ آپ عراق کا ملک اٹھا لیں، بغداد شریف، غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی، کوئی ان کے خلاف نہیں وہاں پر بولے گا۔ کربلا امام حسین ابن علی، نجف حضرت علی ابن ابی طالب، بصرہ خواجہ حسن بصری، اور وہاں پر اتنی زیارتیں، لوگوں کا وہ ملک کی وہ ایک نشانیاں ہیں، وہ یادگاریں ہیں، لوگ ان کے ذریعے فیض حاصل کرتے ہیں، دنیا میں نام کماتے ہیں، ان کے فیوز و برکات لیتے ہیں۔ مکہ شریف، مدینہ شریف، سعودی عرب کا یہ مین گڑھ ہے، ان کی زیارات ہے، ان کی وجہ سے آج سعودی عرب کو عزت ہے۔ آج سعودی عرب کو کیوں اتنی عزت ہے؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ میرے نبی کا گھر، میرے نبی کی قبر، میرے نبی کا روضہ آج اس ملکوں میں ہے۔ ان کی تعظیم کریں گے تو دنیا وہاں پر آئے گی، ان کا اگر نشان ختم کریں گے کوئی دنیا وہاں پر نہیں جائے گی، کوئی اسلام کو نہیں پھر مانے گا۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان میں یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ سے وابستہ ہیں، یہ اولیاء پاکستان کی جان ہیں، یہ اولیاء پاک و ہند کی یادگار ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ پاکستان مشہور ہے، پاکستان میں برکت ہے، پاکستان میں عزت ہے، پاکستان کا نام ہے، پاکستان کا کام ہے۔ آج پاکستان پر خیر و برکت یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ پر افسوس ہے ایسے لوگوں پر، یہ اپنے ہی تاریخ والے لوگوں کو، یہ اپنے ہی تاریخ سے وابستہ لوگوں کو، یہ اپنے ہی اسلام لانے والے اولیاء اللہ کو، یہ آج لوگ برا بھلا کہہ کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ صرف کیوں؟ اپنی شہرت کمانے کے لیے، اپنی عزت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے لوگوں کو توہین پر لے آئے ہیں، بے ادبی پر لے آئے ہیں۔ ہر بندہ گستاخ ہو گیا، ہر بندہ بے ادب ہو گیا۔ کیوں؟ آج ہمیں اولیاء اللہ کی صحیح تعلیمات جو تھی نا، وہ پردے میں ڈال دی، اور ان کے کچھ زندگی کے منفی پہلو اٹھا کر لوگوں کو بتا کر آج لوگوں کو اولیاء اور پیر و مرشد کے خلاف کر دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، پیر و مرشد وہ ہستی ہوتی ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی جانشینی ملی ہوتی ہے، رسول پاک کا باطنی مسلح، رسول پاک کا باطنی علم نشرہ کے سینے کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نالج، رسول اللہ کی معرفت، رسول اللہ کا علم نشرہ کے سینے والا وہ فیض گنجینہ، رسول اللہ کا الہامی قرآن کا فیض، رسول اللہ کی احادیثوں کا فیض آج اولیاء اللہ کے سینے میں ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، عارفوں کے بادشاہ حق باہو سرکار فرماتے ہیں، اے لوگو، فقراء، اللہ کے فقیر، اللہ کے ولی تو وہ لوگ ہیں جن کو باطن میں نبی پاک محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں، اور ان کو مقام منصب ولایت اور منصب ارشاد و تلقین یعنی بیعت کرنے کی اجازت خود محمد مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ ان کو بیعت کرنے کی اجازت دے کر کہتے ہیں، اے میری امت کے اولیاء، اے میری امت کے فقراء، اے میری امت کے صوفیاء، آؤ ان کا دل اللہ سے راغب کرو، آؤ ان کو مرید کرو اور اللہ سے واصل کرو۔ تو میرے بھائیوں، خدارا اولیاء اللہ کا دامن پکڑیں، اولیاء اللہ کے مرید ہو جائیں، اولیاء اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں، جو حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں، ان کا دامن پکڑیں۔ اللہ کی قسم، میں نے قرآن مجید کو دن رات مطالعہ کیا، قرآن مجید احادیث نبوی کا، مجھے کہیں کسی انبیاء کی گستاخی والا بندہ بچتا نظر نہیں آیا، اولیاء کی گستاخی والا بندہ بچتا نظر نہیں آیا۔ میں نے دیکھا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ کو تکالیفیں دیتے تھے، آج ان لوگوں کے نام مٹ گئے ہیں، ان کے کام مٹ گئے ہیں، ان کے مشن مٹ گئے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اولیاء اللہ کے مرید ہو گئے تھے، اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ گئے تھے، وہ چاہے پیر مہر علی شاہ ہو، وہ جڑ گئی شمس الدین سیاہ
بریلوی کے ساتھ اللہ نے رنگ لگا دیا، شمس الدین جڑ گئے حضرت خواجہ سلیمان تونسوی کے ساتھ، اللہ نے رنگ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ لگ جاتا ہے قسمت بدل جاتی ہے، جسم کی کائنات بدل جاتی ہے، ڈھنگ آ جاتا ہے جینے کا، مرنے کا، زندگی کا۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کرے، ہر ایک کی باتوں میں نہ آئیں۔ جو قرآن کہتا ہے، جو حدیثیں کہتی ہیں، اس پر اپنے عقل و فہم سے سوچیں کہ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اپنے امام کے ساتھ میری بارگاہ میں آنا۔ امام وہ مرشد ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامل مرشد کی بیعت کرنے کی، اپنے آپ کو کامل مرشد کے ہاتھ پر بیچ کر اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر یہ بھی میری بات سن لیں، جب بندہ کسی کامل مرشد کا بیعت ہوتا ہے نا، مرید ہو جاتا ہے، مرشد کا وہ جو اس کا مرشد ہوتا ہے، وہ مرشد کے یعنی کہہ لو اختیار میں چلا جاتا ہے مرید، پھر مرشد اپنے مرید کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یعنی ایک یہ ظاہرہ جسم ہے اور ایک وہ انسان ہے جس کو لطائف سے بنایا گیا، یعنی 7 مقاموں سے، 7 لطائف سے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں انسان جس جسم اور لوتھڑے کا بنا ہوا، مٹی کا بنا، حقیقت میں جس انسان کو اللہ نے سجدہ کیا ہے اور کروایا ہے، اللہ نے جس انسان کو سجدہ کروایا ہے اور جس انسان کو اللہ پاک نے اپنا نائب اور جانشین کہا ہے، وہ 7 لطیفوں کا مرکب ہے، 7 شاہکار سے بنا ہوا ہے۔ پہلا لطیفہ مقام نفس ہے، دوسرا مقام قلب ہے، تیسرا قلبی ہے، اور پھر مقام روحی ہے، پھر سری، خفی، مخفی، اخفا اور مقام انا ہے۔ یہ 7 لطائف سے حضرت انسان کا وجود بنا، حضرت انسان کا مقام بنا۔ پھر مکمل مرشد اپنے مرید کا لطیفہ نفس مارتا ہے، قلب زندہ کرتا ہے، روح کا تعلق اللہ سے کرواتا ہے، مرید کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے، مرید کا تعلق اللہ سے کروا دیتا ہے، پھر مرید کا صبغۃ اللہ، اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا بازو پکڑتا ہے اور رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور رسول خدا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح اس کی دنیا اور آخرت اللہ بہتر اور روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، ہمیں اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی اور اولیاء اللہ کے مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔